کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سلمان فارسی کو اول کا بھی علم تھا، سلمان فارسی کو آخر کا بھی علم تھا، سلمان فارسی ایک دریا تھا، کاش لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے۔ سلمان فارسی جا رہے ہیں، ایک جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کوئی آدمی گزر رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کر رہے، تو وہاں ایک آدمی کو انہوں نے کہا کل ان کا بڑا فوت ہو جائے گا، ایک ہفتے کے اندر ان کی اولاد لڑے گی، ان کے مال کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، اور پھر 15-20 دن کے اندر یہ سارے کے سارے سڑک پر سوار ہو۔ سڑک تو خیر آج کل ہے، سڑکیں ہوتی نہیں تھی، سڑک سوار ہوں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جب انہوں نے سنا، سب کہنے لگے جی بڑا علم غیب جانتا ہے، مذاق اڑانے لگے۔ ہوا یہ دوسرے دن ان کے والد فوت ہو گئے، تو یہاں تو کم از کم چیلم تک انتظار کرتی ہے، اولاد کبھی نہیں لڑتی آپس میں، جب چیلم ہوتا ہے اس کے بعد لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں انہوں نے دوسرے دن ہی لڑنا شروع کر دیا، چند دنوں میں سب کچھ ان کا ختم ہو گیا۔ تو گویا سلمان فارسی کے متعلق ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں اول کا بھی علم تھا ان کے پاس، آخر کا بھی علم تھا۔ سلمان فارسی وہ شخص ہیں کہ جن کو جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ سلمان میں نے تجھے مدائن کا گورنر بنا دیا ہے، مدائن آج کل بغداد کے قریب ہے، وہاں سلمان فارسی کی قبر بھی ہے، مدائن کا گورنر۔ مدائن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پورا ایران، جس میں مشہد ہے، زہدان ہے، سارے کے سارا ایران جو ہے، اور اس میں پھر دوسرے ممالک بھی کچھ آ جاتے تھے، ان کا گورنر بنا دیا۔ کہنے لگے مولا مجھے معاف کریں، بوڑھا آدمی ہوں، مر جاؤں گا، پتہ نہیں میرا جنازہ کہاں ہوگا، کیا نہیں ہوگا، میری تو خواہش ہے مجھے گورنری کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرا غسل کفن کا بندوبست بھی کریں، آپ بھی مجھے جنازہ پڑھائیں، آپ کی نگرانی میں مجھے دفن کیا جائے، مجھے کسی جگہ نہ بھیجیں، میں اتنا وقت گزار چکا ہوں۔ فرمایا نہیں سلمان آپ جائیں گورنر۔ کہا مولا حکم ہے تو پھر میرے جنازے کا بندوبست کیا ہوگا؟ مولا نے فرمایا میں جنازہ تیرا پڑھاؤں گا۔ کتنی بڑی عظمت کا مالک ہے۔ مدائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا رہا ہے بغداد، بغداد اس وقت نہیں تھا، یہ منصور عباسی کے زمانے میں بنا ہے، مدائن اب بھی موجود ہے، بغداد کے ساتھ ہے، وہ 80 میل ہے نجف اشرف سے۔ تو مولا اس وقت کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ سے بھی 80 میل تقریباً بنتا ہے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا میں تیرا جنازہ پڑھاؤں گا۔ چنانچہ جب وہ جانے لگے، مولا نے 2 علامتیں بتا دی کہ سلمان فارسی آپ کی جب وفات ہوگی نا، تو ایک علامت یہ ہے کہ آپ کے سامنے مریض ہوں گے، آپ کے سامنے دودھ پیش کیا جائے گا، وہ دودھ آپ پئیں گے قے ہو جائے گی، وہ دودھ نکل جائے گا، یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب آپ مریض ہوں، لوگ خود بخود آپ کو لے جائیں گے قبرستان کی طرف، چونکہ آپ کہیں گے میں فاتح پڑھنے جانا چاہتا ہوں، وہاں اگر مردہ تیرے ساتھ گفتگو کرے تو سمجھ لو قے بھی آ گئی ہے، مردہ میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، میری موت قریب ہے۔ یہ 2 علامتیں بتا دی اور فرمایا میں تیرے غسل کفن کا باقاعدہ انتظام کروں گا۔ سلمان فارسی کس پر جا رہے ہیں؟ گورنر تھے، یعنی ایران سے بھی بہت بڑی حکومت کے اس وقت بادشاہ تھے، گورنر بن کر جا رہے ہیں، گدھے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، اور گدھے پر بھی کوئی استر وغیرہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لوٹا موجود ہے، ایک مسلح ساتھ موجود ہے، ایک آدھ اور کوئی چیز ہے، وہ جا رہے ہیں۔ جوڑے کپڑوں کے بھی نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، ہوتے ہی نہیں تھے، یہ تو اب شروع ہوا ہے، 20-20 25-25 30 جوڑے ایک آدمی کے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک جوڑا ہوتا تھا، اسی کو دھوتے تھے، اسی کو پہن لیتے تھے۔ تو بہرحال ان کا بھی ایک ہی جوڑا تھا، تو وہ جا رہے ہیں، راستہ میں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں بابا جی یہ سلمان فارسی ہمارے گورنر آ رہے تھے، کو پتہ ہے، کو ملے ہیں، آپ نے کسی جگہ دیکھا ہے؟ کہنے لگے جی گورنر کا تو مجھے پتہ نہیں، سلمان فارسی تو میں ہوں۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ عجیب ہے، گدھے پر اکیلا آ رہا ہے گورنر صاحب، گدھے پر اکیلا آ رہا ہے، کوئی سواری نہیں، کچھ نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی باڈی گارڈ ساتھ کوئی نہیں، کوئی نوکر چاکر ساتھ کوئی نہیں، جو چھوٹا سا سامان ہے وہ خود اٹھایا ہوا ہے۔ جب آئے تو لوگ لے آئے، ان کو دارالامارہ کہتے تھے، آج کل اب گورنر ہو چکے، ہم تو انگریز بن گئے ہیں نا، پرانے زمانے میں عربی چلتی تھی، آج کل گورنر ہاؤس کہتے ہیں، پرانے زمانے میں کہتے تھے دارالامارہ، گورنر کا یعنی گویا کہ گھر۔ وہاں لے آئے، کہنے لگے نہیں میں نے دیکھا ہے کہ دارالامارہ میں جتنے لوگ رہے ہیں وہ ظالم ہوتے تھے، میں اس پہ نہیں رہوں گا۔ ایک دکان کرائے پر لی، اب دکان آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی ہوتی ہے، اس میں وہ رہ رہے تھے۔
اتفاق ایسا ہوا دجلہ کا سیلاب نکلا جیسے آج کل سیلاب نکلا ہوا ہے، سب لوگ پریشان ہیں، لیکن انہوں نے اٹھایا اپنا مسلح، ایک لوٹا اٹھایا، جا رہے ہیں تو لوگوں نے کہا گورنر صاحب سیلاب آ گیا ہے، اس کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ فرمایا میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کا بوجھ ہلکا ہوگا وہ آرام سے چل کر جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جن کا سامان زیادہ ہوگا وہ اسی کے چکر میں پڑے رہیں گے اور جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے زندگی بسر کی۔ تو کتنی بڑی عظمت کے مالک ہیں کہ مولا نے فرمایا تھا کہ میں خود آؤں گا، چنانچہ ہوا یہی کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، دودھ پیا، دودھ نکل آیا، پھر وہ قبرستان میں گئے۔ قبرستان میں کوئی قبر معین نہیں تھی، ویسے ایک قبر سے جا کے پوچھا، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، لیکن کہنے لگا کل میرے پاس آنا، آج میں کچھ بات نہیں کرتا۔ دوسرے دن گئے، دوسرے دن اسی قبر پر گئے۔ جب اس قبر پر پہنچے، سلام کیا، تو اس نے یہ کہا کہ میں نیک آدمی ہوں، بہت مقدس تھا، میں پرہیزگار تھا، بڑا بیبا آدمی تھا، میں شریف آدمی تھا، پوری زندگی میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، قصاب سے میں گوشت لینے گیا، ایک بوٹی مجھے پسند نہیں آئی، میرا خیال یہ تھا کہ قصاب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے ایک بوٹی اٹھا کے وہاں رکھ دی، اس کی بجائے دوسری بوٹی اٹھا لی، اس کی اجازت کے بغیر، ظاہراً وہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہر دوسرے دن وہی بوٹی وہ بنتی ہے سانپ، اور میرے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے لیتی ہے، اور سارا دن میں تڑپتا رہتا ہوں۔ کل وہ دن تھا، تو اللہ نے آپ کو مجھ سے اس لیے ملایا ہے کہ اللہ مجھے بخشنا چاہتا ہے، فلاں جگہ وہ تھا قصاب، اس سے بات چیت کر کے معافی لے لیں تاکہ میں اس مصیبت سے بچ جاؤں۔ یعنی اشتباہی طور پر اس نے ایک بوٹی اٹھائی تھی، وہ بھی اس کو تنگ کر رہی ہے۔ کسی کا مال کھانا اللہ اس کو نہیں بخشے گا، مال کھانے والے کو اگر بخشتا ہے تو اللہ نہیں بخشتا، جس کا مال کھایا ہے وہی بخش سکتا ہے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں سلمان فارسی صاحب بتائیں، آپ تو مریض ہیں، کہنے لگے نہیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہو جائے گا۔ جس وقت قبر سے بات چیت ہو گئی تو پریشان ہو گئے، کیونکہ اب پتہ ہے موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو لوگوں سے کہا کہ میرے مولا نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں خود آؤں گا۔ لوگ ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے 80 میل کا سفر کر کے، اس وقت 80 میل نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے 2 دن کا یا 3 دن کا سفر کر کے انہوں نے آنا ہے، تو وہ تیرے جنازے پر کیسے پہنچیں گے، وہاں دن شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ غبار اڑا، جب غبار ہٹا تو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہیں، وہ تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے غسل بھی کیا، کفن وغیرہ کا بھی بندوبست کیا، اس کے بعد جنازہ اٹھا، قبرستان میں لے گئے۔ ایک بہت بڑے مقرر ہوتے تھے نجف اشرف میں، جو چل پھر نہیں سکتے تھے، ان کو اٹھا کے بٹھاتے تھے ممبر پر، 15-20 منٹ وہ پڑھتے تھے۔ مہدی حائری، ان کی 2-3 کتابیں بھی ہیں، ایک معالی السبتین ہے، ایک شجرہ توبہ ہے، تو وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس جگہ آ کے کہنے لگا مولا سلمان فارسی نے جب آپ کو بلایا ہے تو 80 میل کا سفر کر کے آپ آ گئے، لیکن مولا کربلا کو زیادہ دور تو نہ تھا بغداد سے کہ آپ کی بیٹی اس وقت بالکل تنہا ہے، شام غریبہ ہے، کوئی اس کا سہارا نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے یا اللہ میرا والد بھی نہیں ہے، میرا بھائی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میں کس کی پناہ لوں؟ میرا بھائی تھا وہ شہید کر دیا گیا، میرے عزیز سارے شہید کر دیے گئے، کلیاں توڑ دی گئی، اب کچھ بھی نہیں۔ تو مولا اس کی مدد کو آپ نہ پہنچے۔ تو وہاں بھی روایت میں ہے کہ مولا تشریف لائے تھے، جب تشریف لائے تو اس وقت پہرا عباس نہیں دے رہے تھے، جناب زینب پہرا دے رہی تھی۔ ایک دفعہ منع کیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، سب لوگ لوٹ کر لے گئے ہیں، آپ نہ آئیں۔ جب دوبارہ گھوڑا اور آگے آیا، کہنے لگا میں نے منع نہیں کیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جب آخر میں یہ کہا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں، تو انہوں نے آواز دیا بیٹی میں تیرا بابا علی ہوں۔ تو حیران ہو کر کہتی ہے بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب اکبر شہید ہو رہے تھے؟ بابا اس وقت کہاں تھے جب قاسم کی لاش پامال ہو رہی تھی؟ بابا اس وقت کہاں تھے جب تیرے بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا بیٹی تیری ماں بھی یہاں موجود ہے، میں بھی موجود ہوں، حسن بھی موجود ہے، رسول اللہ بھی موجود ہے۔ اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین وفیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا